حضرات، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص فضل و کرم فرمایا، چونکہ علم وہ شے ہے، علم وہ طاقت ہے جس کے ذریعے انسان جائز اور ناجائز کو پہچانتا ہے، جائز اور ناجائز کو پہچانتا ہے، حلال اور حرام کو پہچانتا ہے۔ علم کی وہ طاقت ہوتی ہے، جب آپ علم سیکھتے ہیں تبھی تو آپ جانیں گے ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، یہ سب آپ کو علم بتاتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بولو سبحان اللہ، کیا ہے؟ زور سے بولیں، فرض ہے۔ آئیے زیادہ تمہیدی کلمات نہ باندھتے ہوئے میں تقریر کا آغاز کر دیتا ہوں، ورنہ بات طول پکڑ جائے گی۔ میں نے آیت کریمہ پیش کی، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ان کی دعائیں چاہوں گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا دیا۔ بولو سبحان اللہ، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھا دیا۔ ملائکہ کے نام اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، قیامت تک آنے والی حضرت آدم کی اولادوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، نباتات و حیوانات و جمادات کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ یعنی کہ جس مٹی سے پیالے سے پانی پیا جاتا ہے، اس پیالے اور پیالی کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ کتنی زبانوں کو؟ زور سے بولو، 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب حضرت آدم کے علم کا یہ عالم ہے تو جو سردار انبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، یعنی کہ امام الانبیاء کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جو سب سے اولا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اے لوگوں میرے علم کا معاملہ یہ ہے کہ زمین کا علم بھی اللہ نے مجھے دے دیا ہے، آسمانوں کا علم بھی اللہ نے مجھے دے دیا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر واقعے کا علم نبی کو ایسے معلوم ہے جیسے ہمارے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے اولا ہے، اس لیے فاضل بریلوی نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے زور سے نعرے کا جواب دو یار، زور سے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ ایک بار بول دیں یا رسول اللہ۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، تھوڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ یہ علم کا معاملہ ہے، اللہ نے ان کو مولوی بنایا ہے۔ ذرا سنیے، ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے ایک بڑی شاندار حدیث پاک لے کر کے آئے ہیں، بڑا پیارا واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ کون سی نماز کا؟ زور سے بول دیں، عصر کی نماز کا وقت تھا۔ حضور کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کے چہرے اقدس و اطہر و انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین کے پروں کی پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے سامنے یہ جو غلام بیٹھا ہے، 1 ساعت 1 گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمان اقدس و اطہر میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، اے میرے چاہنے والے، اے میرے صحابی، بات یہ ہے ابھی مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، 1 گھنٹے کے بعد تم چلے جاؤ گے۔ ذرا دیکھنا علم کی شان کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، علم کی حیثیت کیا ہے۔ آج لوگ صرف اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اس کا میں انکار
نہیں کر رہا ہوں، اسکول میں بھی پڑھائیے، انگلش میڈیم میں بھی ڈالیے، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک ضرور پڑھا دیجئے۔ قرآن پاک پڑھانا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو اس کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کسی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے گئے، دیکھنے کے لیے گئے، اور وہ اس کا بیٹی کا باپ کہے کہ میری بیٹی قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے، لوگ پوچھتے ہیں ایم اے فائنل ہے کہ نہیں ہے، بی اے فائنل ہے کہ نہیں ہے، انٹر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یعنی قرآن پڑھی لکھی لڑکی کو کوئی پڑھا لکھا نہیں سمجھتا ہے، جبکہ آپ کو بتاؤں نبی کے زمانے میں جو قرآن پڑھا ہوا ہوتا تھا اسی کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا۔ بول دو یار سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی شان ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا 1 گھنٹے کے بعد یا رسول اللہ آپ کے صحابی کا انتقال ہو جائے گا۔ نبی نے اس سے فرمایا 1 گھنٹے کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے بتا دیجئے، میں انتقال تو کر جاؤں گا لیکن دلنی علی خیر عمل، مجھے کوئی ایک اچھا عمل بتا دو، مجھے کوئی بہترین عمل بتا دو کہ جس کو میں سیکھنے میں لگ جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔ بولو سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے آپ کو یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اشتغل بالتعلم، اے میرے صحابی تم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ جب اتنا کہا وہ علم دین حاصل کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسوں سے بھگانے والوں، علم دین نہ سکھانے والوں، اپنے بچوں کو ذرا دیکھو، علم دین سے بڑی اگر کوئی شے ہوتی اللہ اکبر کبیرہ نبی کی نگاہوں میں تو حضور اس کا ہی حکم دیتے۔ آخر نبی نے صدقے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ آخر حضور نے نفل نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ پتا چلا حضور کی نگاہ میں اگر سب سے بڑی کوئی شے ہے تو وہ جو ہے علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ علم دین کا حاصل کرنا ہے۔ اور جو علم دین حاصل کرتے کرتے انتقال کر جائے، عالم بنتے بنتے مر جائے، مولوی بنتے بنتے مر جائے، مفتی بنتے بنتے مر جائے، اس کو کیا ملے گا؟ اس کا مقام کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو عالم بنتے بنتے مر جائے، جو علم دین حاصل کرتے کرتے انتقال کر جائے، جو مفتی بنتے بنتے قضاء الہی سے اس کو موت آ جائے، تو نبی نے فرمایا اس کا مقام کل قیامت کے دن درجۃ واحدہ، نبیوں کے اور اس کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا علیکم بالعلم، تم پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ فإن العلم قوة، اس لیے کہ علم طاقت کا نام ہے، علم نالج کا نام ہے، علم پاور کا نام ہے۔ جو انسان علم حاصل کر لیتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شادابی عطا فرما دیتا۔ علم کی وہ شے ہوتی، وہ طاقت ہے علم۔ اندازہ لگائیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم فرمایا۔ ہم کبھی سنتے تھے کہ خانقاہ رضویہ بریلی شریف میں علماء کرام ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے 200 سال سے اعلی حضرت کے خانوادے نے بہت محنت کی ہے، اسلام و سنت کو فروغ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا ماریرہ شریف میں بھی علم کا معاملہ تھا، کچھوچا شریف میں بھی بڑے بڑے عالم تھے، وہاں پر بھی علم کا معاملہ تھا۔ لیکن الحمدللہ اس خانقاہ میں آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، یہ خانقاہ صابریہ چشتیہ ہے، اس خانقاہ میں بھی علم سے بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے۔ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں علم کے معاملے میں بہت دلچسپی لے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و کرم فرمایا ہے کہ سید تو ایک بہت بڑی بات ہے جو نبی کی آل ہوتی ہے۔ اگر کوئی سید کا بیٹا سید زیادہ عالم دین بن جاتا ہے تو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ۔
اور 4 چاند لگ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے, اس لیے سکھانا چاہیے. اور آپ کو بتاؤں میں, یہی علم ہوتا ہے جو آخرت کے بارے میں بتاتا ہے. یہی علم دین ہوتا ہے جو تمہیں دنیا سے بے رغبتی دلا کر آخرت کے بارے میں بتاتا ہے, آخرت کے بارے میں شوق دلاتا ہے. دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے. اور آخرت کون سی؟ اللہ فرماتا ہے والآخرت خیر وابقا, آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یہ بات ہم نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی ہے, ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کر دی ہے. کون سے صحیفوں میں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں, موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں, کہ آخرت ہی بہتر ہے, آخرت ہی باقی رہنے والی ہے. اندازہ لگائیے آپ, یہی علم دین سکھاتا ہے کہ آخرت میں وہ آخرت جہاں اربوں سال رہنا ہے, جہاں خربوں سال رہنا ہے, جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے ذرا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی علم دین ہے جو آپ کو بتاتا ہے جس کے سینے میں علم جو ہے معجزن ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر راستہ آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, انسان صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں آج کے دور میں. چند منٹ اور سننے, جو کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں. دنیا 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 کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن یاد وہی رہ جاتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو جائے, جو دین کی خدمت کر جاتا ہے, جو قوم و ملت کے لیے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا چھوڑ جاتا ہے, وہی یاد رہ جاتا ہے. ذرا میں آپ کو بتاؤں, دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. دنیا کے آپ کو معلوم ہے, مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا کہ ایک آدمی کو دیوار سے محبت ہو گئی. کس چیز سے؟ دیوار سے. ایک انسان کو محبت ہو گئی, دیوار سے پیار کرتا تھا. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دل لگی دیوار سے تو پری کا چیز ہے. جب دیوار سے پیار ہو جاتا ہے تو پری بھی اچھی نہیں لگتی ہے. ایک انسان کو دیوار سے محبت ہو گئی. محبت کی وجہ یہ تھی کہ دیوار پر جو ہے سورج کی لائٹ پڑتی تھی, سورج کی روشنی پڑتی تھی, سورج کی چمک پڑتی تھی, اسے بہت اچھی لگتی تھی. لیکن ایک دن کیا ہوا, جب وہ مغرب کی نماز کے بعد آیا تو دیوار اندھیری میں تھی. اندھیرے میں سورج کی لائٹ اس پر نہیں تھی, سورج کی روشنی اس کے اوپر نہیں تھی. وہ سمجھ گیا دیوار کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی. اندازہ لگاؤ, یہ دنیا کا معاملہ ہے. جب انسان دنیا سے پیار کرتا رہتا ہے, حلال و حرام کی وہ تمیز نہیں کرتا ہے, جھوٹ غیبت, چغل خوری, بد زبانی, گالی گلوچ, فحش کلامی, سٹہ بازی, تمام گناہوں میں لت پت رہتا ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے, جب موت آتی ہے, دنیا کی حقیقت جو ہے مثل دیوار کے اس کے سامنے آ جاتی ہے. پتا چلا دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے, مچھر کے پر کے برابر بھی. اگر دنیا کی حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہیں دیتے. سبحان اللہ. یہ دنیا کی حقیقت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا. ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ صبح کو ان کا تخت کہیں ہوتا تھا, شام کو دوسرے ملک میں ہوتا تھا. یعنی کہ اللہ نے ایسی سلطنت عطا فرمائی, جناتوں پر ان کی حکومت تھی, چرند و پرند پر ان کی حکومت تھی. لیکن ایک دن کیا ہوا, وہ نیچے اتر کے جب آئے, آپ نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے, نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے, بہت بڑا اسٹیٹس دیا ہے, اللہ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے. حضرت سلیمان نے اس سے کہا, حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ یہ سلطنت تو جلدی ختم ہو جائے گی, یہ روب و دبدبہ سب ختم ہو جائے گا. کہا پھر اصل چیز کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اصل چیز وہ ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ لی ہے, وہی اصل چیز ہے. سبحان اللہ. جو تم نے اللہ اللہ کر لیا ہے وہی اصل چیز ہے. اندازہ لگائیے ذرا, آخرت کی طرف فوکس دینا چاہیے. یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کا آنا جانا کیوں لگا ہوا ہے؟ اسی لیے لگا ہوا ہے دنیا سے زیادہ ہمیں
آخرت کی یاد آ جائے. سبحان اللہ, آخرت کی ہمیں یاد آ جائے. جب آخرت میں ہمارا معاملہ بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے, اولاد اگر چلی جائے, مال اگر تباہ ہو جائے, گھر اگر ویران ہو جائے, انسان فکر نہیں کرے گا, بس اس کی آخرت اچھی ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہ بہت بڑا کامیاب ہو جائے گا, بہت بڑا کامیاب ہو جائے گا. اندازہ لگائیے, بس آخرت کی طرف فوکس کرو. اس لیے یہ محفل سجائی گئی ہے حضرت مولانا سید عظیم الدین میاں صاحب کی. انشاءاللہ اب دستار ہوگی, اس میں بھی آپ کو پرکیف منظر آپ سماعت کریں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاد رسول سے آپ فیضان حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا تبارک و تعالی میں نے جو مختصر سے وقت میں بولا آپ نے سنا,